الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم و مقتدر سامعین کرام اور حضرات سامعین عظام، آج سے الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ سورہ مریم کی تفسیر شروع کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سورت کو سورہ کہف کے بعد رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف کے اندر واقعات عجائب کو بیان کیا ہے، اسی طرح سے سورہ مریم کے اندر واقعات غرائب کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو قابل تعجب ہے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح سے اس میں بھی جیسے لوگوں کا
300 سال تک سویا رہنا اور 300 سال کے بعد اٹھ کر بازار میں جانا آپ نے سماعت کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بالکل عجیب تھا۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی بیٹا اور اولاد عطا کیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ سورہ مریم کو سورہ کہف کے بعد رکھی گئی۔ اس سورت کا قرآنی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 19 آتا ہے، یعنی سورت نمبر 19، اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے 44 لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر۔ اس کی نوعیت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی حبشہ کی ہجرت سے پہلے، سن 5 ہجری کے اندر سب سے پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اور لگ بھگ 80 سے 90 افراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حبشہ میں چلے گئے ہجرت کر کے۔ تو پیچھے سے مشرکین جاتے ہیں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کچھ افراد جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آپ کے یہاں بھاگ کر آئے ہیں، جو ہماری دین کو ہمارے مذہب کو بھی قبول نہیں کرتا اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کرتا، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق بھی الٹی سیدھی تہمت لگائی صحابہ کرام پر۔ تو اس موقع سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش اور پر اثر تقریر کی، جو نجاشی رحمہ اللہ کے دل پر گھر کر گیا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب پوچھا وہ کون ہے تو انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی صورت کے 2 رکوع، یعنی جس میں حضرت مریم علیہ السلام وغیرہ کا قصہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ بھی سنائے ان کو۔ بالآخر وہ مسلمان ہوا، اور جو لوگ آگ بھڑکانا چاہ رہے تھے، جو مشرکین ورغلانا چاہ رہے تھے نجاشی بادشاہ کو، اسے وہ ورغلا نہ سکے، ان کو بھڑکا نہ سکے۔ بہرکیف اس صورت کے اندر کئی واقعات غرائبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، یعنی 6 رکوع اور 98 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر کئی واقعات غرائبہ کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے پہلا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جس واقعے کو ابھی آپ کے سامنے میں لاتا ہوں، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، آپ کتنے سال کے تھے، اس کے متعلق مفسرین کے اندر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ تفسیر مظہری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ 60 سال کے تھے، اور اسی طرح سے ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام 70 سال کے قریب تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 110 سال کی عمر تھی، اور اسی طرح سے ایک روایت کے مطابق یہ جو ہو گیا، پھر اس کے بعد اماں رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جو حضرت
زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کی عمر 98 سال بتائی جاتی ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس موقع سے۔ چنانچہ آپ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے محمد، جو واقعہ اور جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا تذکرہ فرمایا اس آیت کے اندر۔ اور وہ رحمت کب کا ہے، کس وقت کا رحمت ہے اور کون سی رحمت ہے، وہ کس وقت کی رحمت ہے اور کون سی رحمت ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ جس وقت کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا۔ اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ دعا میں آہستگی افضل ہے، یعنی جو دعا آہستہ مانگی جائے بمقابلے اس دعا کے جو زور سے مانگی جاتی ہے اس دعا سے افضل ہے۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ اس میں ریا کا شبہ نہیں رہتا، ریا کا شائبہ نہیں رہتا، دکھلاوے کے لیے ڈاؤٹ وغیرہ نہیں رہتا۔ اس وجہ سے بمقابلے بلند آواز سے دعا کرنے کے آہستہ آواز سے دعا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وجہ اور بھی بیان کی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا کیوں کی۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عمر رسیدہ ہو گئے تھے، میں اپنی زبان میں ان کے قول کو بیان کر رہا ہوں، مفہوم ادا کر رہا ہوں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اور عام طور پہ بشریت کا تقاضا تھا کہ اس زمانے میں ایسے عمر کے اندر عام طور پہ اولاد نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو مارے شرم کے یا اور بھی کسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے دعا کی تاکہ لوگ سنیں تو یہ نہ کہے کہ بوڑھا سدھیا گیا ہے، اتنی عمر میں کہاں سے اولاد ملنے والے وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف اس طرح سے دعا کی۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آپ اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو آہستہ سے اور عاجزی سے پکارو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ سے پکارا۔ اس کے بعد دعا کرتے کرتے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا اس طرح سے کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، چونکہ ہڈی انسان کے جسم کے اندر سب سے مضبوط عضو ہے، اور جب ہڈی کمزور ہو جائے تو آٹومیٹک خود بخود دوسرے اعضاء بھی کمزور ہو ہی جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر العزم، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں العزم یہ اسم جنس ہے، یعنی یہ جنس ہے ہڈی۔ اب کہاں کی ہڈی کمزور ہوئی یہ کہیں نہیں، اسی لیے اکثر مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے اور مترجمین نے وہ کیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہڈی نہیں بلکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی کہیں کی بھی ہڈی ہو سکتی ہے، کل ملا کر ہڈیاں ہماری کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے اندر سفیدی پھیل گئی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میرے پورے کے برے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف اور کمزور ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بونس کی عمر گزار رہا ہوں، بونس کی زندگی گزار رہا ہوں، جس عمر کے اندر عام طور پر اولاد نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن میرے مالک، میرے پروردگار، میرے پالنہار
میں نے آپ سے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں نے آپ سے جب بھی دعا کی ہے، جب بھی کوئی چیز طلب کی ہے، اے اللہ تجھ سے میں محروم نہیں رہا ہوں، جو چیز میں نے مانگا ہے اے اللہ تو نے وہ چیز مجھے عطا کیا ہے۔ لہٰذا اور بات یہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ اے اللہ میں خوف کرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جو میرے اعزہ ہیں، میرے اقربا ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی بندے ہیں، یا جو میرے چچا کے بیٹے وغیرہ ہیں، یہ لوگ میرے بعد میں ان سے ڈر رہا ہوں میرے پیچھے کہ پتہ نہیں میرے دین کی حفاظت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، میری جانشینی جب اختیار کریں گے تو بغیر تبدیل کیے ہوئے، بغیر تحریف کیے ہوئے تورات کی تعلیم کو یا جو بھی اس وقت کی تعلیم، اس تعلیم کو چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے، اس سے میں خوف کرتا ہوں۔ تو دیکھیں مفسرین کہتے ہیں یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو پہلے اپنی لاچاری، اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی کو بیان کیا۔ یہ دعا کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی سے مانگے، اللہ سے مانگے، تو اللہ کے سامنے اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کریں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی سے اور انکساری سے پیش آئیں، اپنی لاچاری اور اپنی مجبوری کو اللہ کے دربار میں رکھیں، اللہ کی عدالت میں رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے بعد ہم کو دعا مانگنا چاہیے۔ یہی تو دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جو کہہ رہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی لاچاری سنائی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اے اللہ۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم نے آپ سے جب بھی مانگا ہے اے اللہ تو نے کبھی ہمیں نراش نہیں کیا، اے اللہ جب بھی ہم نے مانگا ہے اے اللہ تو نے ہمیں مایوس نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے جب بھی آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے، اے اللہ تو مجھے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں خوف کرتا ہوں۔ اب وجہ میں خوف کرتا ہوں میرے پیچھے اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے جو چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں ان سے میں جو ہے جا کر کے خوف کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی کہ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب حضرت زکریا پوائنٹ پر آتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر، اے اللہ مجھے ایسا ولی عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے اور ہمارا ایمان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث سے اور آپ کے کئی فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ بعض فرامین میں تو یہاں تک بات آئی کسی بھی نبی کی وراثت نہیں چلتی ہے مال میں، نبی کی وراثت صرف اور صرف علم کے اندر چلتی ہے۔ یہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء حضرات جو ہیں وہ درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، بل ورثوا العلم، بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس شخص نے علم کا جتنا زیادہ حصہ حاصل کیا وہ اتنی ہی زیادہ وراثت کا حقدار ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ لیکن یہاں پر لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، یہاں پر اہل سنت والجماعت کے متوالوں کو لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، حضرت زکریا نے دعا کی اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر، اے اللہ مجھے ایسا ولی، میرے ایسا جانشین عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور میری اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے۔
اس آیت سے شیعہ حضرات یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کی وراثت چلتی ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو باغ فدق کا معاملہ اٹھایا کہ بھائی میرے ابا کا مال ہے مجھے دے دیا جائے وراثت میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا کہ نبی کی وراثت نہیں چلتی ہے، نبی کا چھوڑا ہوا جو بھی مال ہوا کرتا ہے وہ مال صدقہ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے، نبی کی مال اولاد میں نہیں چلتی۔ اسی طرح سے امہات المومنین وغیرہ نے بھی چاہا تھا کہ ہم جا کر کے اس کا مطالبہ کریں، تو خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور یہ روایات بخاری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں بہرکیف۔ اور اسی طرح سے یہاں تک کہ خود شیعہ کی کتاب میں بھی ان العلماء ورثۃ الانبیاء والی جو ہے نا یہ روایت موجود ہے، اور اس کے اندر صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو وارث بناتے ہیں دنانیر اور دراہم کا نہیں بناتے ہیں، بل ورثوا العلم، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جو وارث بناتے ہیں وہ صرف اور صرف علم کا وارث بناتے ہیں، دنانیر اور دراہم کا، مال و جائیداد کا اور زمین وغیرہ کا مالک نہیں بناتے، وارث نہیں بناتے ہیں۔ لہٰذا اب جو یہ اعتراض کہ یہاں پر ایسا کیوں ہے، تو مفسرین نے تو کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو وارث کی وراثت کی بات کی ہے زکریہ علیہ السلام نے، یہاں پر وراثت سے مراد ہے وراثت سے یہاں پر وراثت سے مراد ہے جا کر کے آپ کا علمی میراث مراد ہے۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے تو حد ہی کر دی، اور ماشاءاللہ کھول کر کئی وجوہات کی لائن لگائی انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے تحت میں۔ لیکن بہرکیف میں آپ کے سامنے بس ایک جواب ان کے سامنے لاتا ہوں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو دیکھیں اولاد یعقوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال پہلے گزر چکا ہے، تو ان کی وراثت کا مسئلہ اب کیوں ذکر کرتے ہیں؟ دوسری بات، کبھی بھی یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے لیے اس لیے اولاد مانگے تاکہ ان کے چچا زاد بھائی وغیرہ یا جو بھی ہیں وہ لوگ محروم ہو جائیں، یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ بس اتنا جواب کافی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو یرثنی ویرث من آل یعقوب کا تذکرہ آیا ہے، تو یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام جس ولایت کی اور جس وراثت کی بات کر رہے ہیں وہ وراثت علمی ہے، نہ کہ وراثت جائیدادی، کیونکہ بخاری شریف کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ایک نجار تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، آپ کوئی مصاحب مال اور خوب جائیداد والے نہیں تھے جو آپ کو اس بات کی فکر ہوتی کہ آخر میرے مرنے کے بعد، جیسے کہ دنیا والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ فکر کرتے کہ پتہ نہیں میرے بعد کس کی نبوت ہوگی، میرے بعد کس کی ہوگی۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی اولاد یا وورث داؤد و سلیمان، اس طرح کی جو آیت آئی ہے، یا تو سلیمان علیہ السلام کی اولاد داؤد ہے یا داؤد کے سلیمان، جو بھی ہے بہرکیف ان میں سے روایت میں یہ بھی آتا ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کون باپ ہے اور کون بیٹا، بہرکیف جو بھی ہے تو ان کی 19 اولاد تھی، اور 19 میں سے قرآن نے صرف ایک داؤد یا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا کبھی بھی کوئی نبی اتنی ناانصافی کر سکتے ہیں کہ 18 بیٹوں کو تو وراثت سے طاق کر دے، محروم کر دے، اور صرف ایک بیٹے کو وراثت دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ دیکھو تو اس وقت حضرت جو کہ اس سے بھی مراد وراثت علمی ہے، اور یہاں بھی مراد وراثت علمی ہے، میں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نظریہ اب بھی ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ پدک دینے سے منع کیا تھا وہ ٹھیک دیا تھا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ناانصافی کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر ظالم ہیں، تو پھر میرا ایمان ہے اگر حضرت ابوبکر ظالم ہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی منصف نہیں۔ اگر ابوبکر کا ایمان سلامت نہیں تو دنیا میں کسی کا بھی ایمان سلامت نہیں۔
بہر کیف یہ دعا کی، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے پروردگار اسے آپ اپنا پسندیدہ بنا لیجئے گا، اپنا محبوب بنا لیجئے گا، اے اللہ آپ اس کو من مانتا بنا لیجئے، اے اللہ ایسا بنائیے جو آپ کا بھی پسندیدہ ہو اور لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو، کیونکہ جب تک لوگوں کا پسندیدہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک لوگ ان کی پیروی نہیں کریں گے، لوگ ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کا اتباع نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ مجھے بیٹا بھی دینا تو ایسا بیٹا دینا جو میرا بھی وارث بنے، اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے، اور ایسا بنانا کہ جس سے تو بھی راضی رہے اور لوگ بھی راضی رہے، تو بھی پسند کرے لوگ بھی پسند کرے، تاکہ لوگ ان کی اتباع کرے اور وہ میرے دین کی حفاظت کر سکے اور میرے دین کا تحفظ کر سکے۔ اتنا کہنے مطلب آپ کے دین کا جو آپ نے مجھے شریعت دی، جو چیز لے چلی، میری جانشینی کا تحفظ کر سکے، اس کا حفاظت کر سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ان کا کوئی ہم نام نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی ہے اور بیٹے کا نام بتایا، پھر کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، لفظ سمیہ کے معنی ہم نام بھی آتا ہے اور مثل اور نظیر و مثال بھی آتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کو ہم نام لیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو ہم مثال کہا ہے، لیکن راجح جو قول ہے اور جس کو ترجیح حاصل ہے وہ ہم نام ہی کو حاصل ہے۔ اکثر مفسرین نے ہم نام ہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر ہم نام نہیں صحیح، اگر ہم مثال لے لیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام محصور تھے، یعنی عورتوں وغیرہ کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی اور آپ کی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے کہا کہ ان کی طرح یا بعض فضائل جزوی فضائل ایسے ہوں گے جو ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خاص طور پر عطا کریں گے، خاص طور پر ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ یہ معنی ہوگا، اور نام معنی لیں گے تو یہ پہلا بچہ ہوگا جو آپ کی اولاد ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ خود میں تجویز کروں گا اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر اس کا مثال ہم نظیر لے لیں تو یعنی اس کے یہ نہیں، اب یہ نہیں نکلتا ہے مطلب کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے تمام انبیاء سے حضرت یحییٰ علیہ السلام افضل ہے، حالانکہ کئی سارے احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے ان سے بڑھ کر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مقام ان سے بڑھ کر یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو بعض فضائل، بعض خصوصیات ایسی ہوں گی جو بطور خاص حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حاصل ہوں گے، اگر سمیہ کا ہم نام والی تفسیر کو چھوڑ کر کے اگر ہم مثل والی تفسیر لے لیتے ہیں تو۔ اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، اب حضرت زکریا علیہ السلام کہتے اے میرے پروردگار، مارے خوشی کے، مارے بشاشت کے، خوشی کے مارے یوں کہہ رہے، اعتراض نہیں ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام تو پہلے سے کہہ رہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں نے آپ سے جب بھی دعا مانگی ہے آپ نے قبول کیا ہے، جو مانگا ہے وہ آپ نے عطا کیا ہے ہم کو، میں آپ سے دعا مانگنے سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ تو اب حضرت زکریا بطور شک کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام بطور بشاشت اور بطور لذت کی، یعنی بار بار وہ سننا چاہ رہے کہ اللہ پھر سے کہیں تاکہ سننے میں مزہ ایک عجیب خوشی تھی۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولییا، اے اللہ مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی بالکل انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ بتا تو صحیح، کیا ہم لوگ جوان ہو جائیں گے یا ایسا ہوگا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، میری دوسری شادی ہوگی، کیا ہوگا؟ آخر لڑکے کے یا بچے کے پیدا ہونے کی صورت کیا بنے گی، اس کا سبب کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، وہ تو بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، یعنی آپ کو دوسری شادی کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو جوان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسا ہی ہوگا،
یا پھر کہا تیرے رب کا یہ فرمان ہے هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، یعنی بچے کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حالانکہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا میں نے تجھ کو بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، حالانکہ تم کوئی چیز نہیں تھے۔ جب اللہ نے عدم سے، محض عدم سے وجود میں آپ کو لے آیا، عدم سے وجود کو بخش دیا، پھر بھی آپ تو بوڑھے ہیں نا، آپ کی بیوی ہے نا، اگرچہ بانجھ ہے لیکن اب بھی موجود ہے۔ جب ہم نے آپ کو عدم سے وجود میں لایا تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی سے اولاد کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اولاد پیدا کرنا۔ تو یہ کہنے ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ہمارے خوشی ہو گئے، ان کو یقین تو پہلے ہی تھا لیکن تلذذ حاصل کرنے کے لیے اور دوبارہ سننے کی غرض سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ کو بتا دیو ذرا اس کی یہ کیا ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب پورا یقین ہو گیا اب حضرت زکریا، یقین تو پہلے سے بشاشت کے لیے، خوشی کے مارے، سننے کے لیے بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، اس طرح سے ایسے موقع سے بشری تقاضے کی بنا پر۔ پھر اللہ نے سے حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی تو مقرر کر دیجئے ہمارے لیے تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کہ ہماری محترمہ حمل سے ہیں، ہماری محترمہ امید سے ہیں، امید کی کوئی نشانی بتا دیجئے جس سے پتہ چل سکے کہ حمل کیا چیز ہے، حمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم کو پتہ چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اور سورہ آل عمران کے اندر ثلاثۃ ایام الا رمزہ آیا ہے، یعنی آپ 3 دن 3 رات آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ یہاں 3 رات اور سورہ آل عمران کے اندر 3 دن آیا ہے، ٹھیک، اس لیے اسی حساب سے میں دونوں کا ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن 3 رات تک بات نہیں کر سکیں گے۔ سویہ کا ترجمہ اکثر مفسرین نے تو کیا کہ بحال اس کے کہ آپ اس حال میں ہوں گے، آپ تندرست ہوں گے، صحیح سالم ہوں گے، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، آپ گونگے بھی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے۔ اور جب آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، 3 رات تک بات نہیں کر سکیں گے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے، آپ کی بیوی امید سے ہے اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ نشانی ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ اور بعض حضرات نے سویہ کا ترجمہ مسلسل، لگاتار کیا ہے، تو اس تفسیر کو اکثر لوگوں نے ترجیح وغیرہ نہیں دی ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر دائم و قائم فرمائے، مفاتیح الغیب کے حوالے سے کہا کہ اکثر اکابر علماء نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، دوسرے والے کہ لگاتار اور مسلسل جو ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، حالانکہ آپ جو ہیں تندرست ہوں گے، صحیح سالم ہوں گے، گونگے نہیں ہوں گے، کوئی عذر نہیں ہوگا آپ کو، اس کے باوجود آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد لیکن ساتھ میں تسبیح وغیرہ یہ سب چالو رہے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے نکلے۔ لفظ محراب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور پہلے زمانے کے اندر حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر بولتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ پہلے زمانے میں جو محراب ہوا کرتا تھا انبیاء کا وہ اونچی جگہ پر ہوا کرتا تھا، جبکہ شریعت محمدی کے اندر اونچی جگہ نہیں ہے، بلکہ جہاں امام وہی مقتدی برابر برابر میں دونوں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، اگر کہیں امام اونچی جگہ پر ہو اور مقتدی نیچی جگہ پر ہو سارے کے سارے، تو نماز مکروہ ہوتی ہے اس طرح سے امامت۔ بلکہ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو اجتماعات ہوا کرتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور اسی طرح سے جو جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، اور اس پر جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو جب امام اسٹیج پر ہوتا ہے تو کچھ مقتدی بھی اسٹیج پر ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھی مقتدی اسٹیج پر نہ ہو، صرف امام ہی اونچائی پر ہو اسٹیج پر اور سارے کے سارے مقتدی نیچے ہوں، تو اس طرح سے نماز مکروہ ہے۔ بہرکیف بتانا یہ چاہ رہا تھا میں
تفسیر سے کہ حضرت مولانا عاشق الہی بلشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے محراب جو ہے اونچا ہوا کرتا تھا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا یہاں پر محراب سے مراد یہ محراب نہیں جو ہماری مسجد کی محراب ہے، بلکہ محراب سے مراد یہاں پر ہر وہ جگہ جہاں نماز وغیرہ پڑھایا جاتی ہے محراب سے یہاں پر۔ پھر محراب سے وہ نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، حضرت یحییٰ چونکہ لوگ بولتے جب نکلے وہ باہر تو لوگ نماز وغیرہ کے لیے آتے تھے، تو آپ لوگ جو ہے انتظار میں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا آپ 3 تک بول نہیں سکیں گے، تو آپ نے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ اشارہ کیا أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اس بات کا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا تو پہلے سے اب اس کے متعلق میں بعض مفسرین نے 2 قول بن گئے، یا تو یہ تھا کہ پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا تھا، یا یہ تھا کہ مجھے اولاد کی خوشخبری ہے، میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں بطور شکر کے، آپ لوگ بھی بطور شکر کے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کیجیے۔ بہرکیف اتنا ہونے کے بعد بالآخر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ یہاں پر کتاب سے مراد توریت ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، اور پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت یحییٰ کے بعد میں آئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی دانائی عطا کر دی تھی۔ یہاں پر حکم سے اکثر مفسرین نے نبوت مراد لی ہے، بعض لوگوں نے اس سے سمجھداری بھی مراد لی ہے۔ جو لوگ سمجھداری مراد لی ہے جو کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس میں خطاب حضرت زکریا کو کیا ہے کہ اے زکریا تو اس کو پکڑ، یعنی حضرت یحییٰ سے کہنا جب ابھی نبوت نہیں ملی ہے تو۔ لیکن بعض حضرات نے جہاں کہا کہ یہ نبوت مل چکی تھی ان کو، یہ حکم سے مراد نبوت ہے، تو اب حضرت زکریا کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ حضرت یحییٰ کو ہی خطاب کیا گیا، اے یحییٰ تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، اے یحییٰ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ روایت اس سے پتہ چلتا مفسرین نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں 2 سال کی عمر کے اندر یا 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ بعض اور جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جو اکثر ہیں، اکثر انبیاء کرام کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تو پھر زکریا علیہ السلام کو خطاب نہیں بلکہ اللہ کو حضرت یحییٰ کو خطاب ہے۔ اور اگر حضرت یحییٰ کو یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں بلکہ دانائی و فراست ہے تو اس صورت میں حضرت زکریا کے واسطے سے حضرت یحییٰ کو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ جو بھی تفسیر ہے ان دونوں میں سے ہمارا ان دونوں پر جو ہے ان پر پورا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد کو آتے نا الحکم صبیہ، ہم نے یہ کیا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 2 سال کی عمر میں توریت کا پورا علم ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور ایک انعام حضرت زکریا حضرت یحییٰ پر یہ کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے ان کو رقت قلبی، رقیق القلب بنایا، رحم دل بنایا، نرم دل بنایا، وزکاہ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ بنایا۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں جو اصطلاحی زکوٰۃ ہے، یہاں زکوٰۃ سے مراد پاکیزہ بنایا، یعنی گناہوں سے محفوظ رہے۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نہ آپ نے کبھی گناہ کیا اور نہ کبھی آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، یعنی نہ تو آپ نے گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت ایک یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ نافرمانی کرنے والے اور زبردست نہیں تھے، اور زبردستی کرنے والے تندخو بد مزاج نہیں تھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا کیے گئے
اور سلام ہے اس دن پر جس دن وہ مریں گے، اور سلام ہے اس دن پر جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے آپ کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اس دن سلام ہے جس پر وہ مریں گے، ورنہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اب آخر میں آئے بات کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا کیا ہوا، تو تتمے کے طور پر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ وہ آخر طبعی موت مرے یا پھر وہ شہادت ہوئی ان کی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت اس طرح سے ہوئی جب اور حضرت یحییٰ کے بارے میں تو یہ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کیا تھا اور قتل کر کے شہید کر ڈالا تھا، اور جب حضرت یحییٰ کو زکریا کو معلوم چلا تو حضرت زکریا وہاں بھاگے نکلے، تو بھاگتے بھاگتے گئے تو ایک پیڑ کے اندر گئے، پیڑ نے راستہ دیا، آپ پیڑ کے اندر گھس گئے۔ جب پیڑ میں گھسے تو آپ کا روایت کے اندر میں نے سنا ہے، ابھی تک اس کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرکیف ان کا دامن باہر رہ گیا تھا جس کی وجہ سے پتہ چل گیا۔ یہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے، اس کا یہ بھی حوالہ میرے پاس نہیں کہ شیطان نے کسی نے کہا کہ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے اسی پیڑ کے اندر گئے ہیں، پھر لوگوں نے جو پیڑ کو ہی آدھا آدھا کر ڈالا، اس طرح سے ختم کیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگا ہے حضرت زکریا نے اولاد، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے جب مانگیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں تو مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے جب مانگیں تو پہلے ہم اپنی عاجزی، لاچاری، مجبوری اور انکساری بیان کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو آہستہ سے دعا کریں، خفگی کے ساتھ دعا کریں، اس کے اندر بلند آواز اختیار نہ کریں۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو ذہن و دماغ کے اندر اچھی طرح سے بٹھائیں۔ آخر میں ایک بار ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورۃ مریم مکیہ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ وہی 98 آیتاً، اور اس کے اندر 98 آیات ہیں۔ و6 رکوعات، اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ ہی اس کے معنی کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پروردگار کا اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس وقت اذ نادى ربه نداء خفیا، جس وقت کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا، تو کہا رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، پھر بھی میں آپ سے دعا مانگنے پر محروم نہیں رہا ہوں، پھر بھی میں آپ سے دعا مانگنے پر کبھی بھی محروم نہ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے اعزہ و اقارب سے اپنے بعد اپنے پیچھے خوف و اندیشہ کرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سو اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسا جانشین عطا کر دے، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کے اولاد کا بھی وارث بنے علیہم السلام۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور آپ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیجئے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ،
اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس کا نام ہم نے نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تحقیق کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار کوئی نشانی تو مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن 3 رات، ثلاث لیال، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا باوجود کہ تم صحیح سالم تندرست ہوگے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ فأوحى الیہم، اور ان کو حکم کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اس بات کا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم کرنا بچپن ہی میں عطا کر دیا۔ وحنانا من لدنا وزکاء، اور اپنی طرف سے رقت قلبی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیہ، اور تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام متقی و پرہیزگار، زہد و تقوی کے پیکر۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، سرکش نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلام ہے آپ پر اس دن جس دن آپ پیدا کیے گئے، اور سلام ہے اس دن جس دن آپ انتقال فرمائیں گے، اور سلام ہے اس دن جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔